السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور اس کے بعد ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ عزیز سامعات، اس سے پہلے کے درس میں ہم صلح حدیبیہ کے بارے میں جان رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرہ کرنے کے لیے گئے تو مشرکین آپ کو، آپ کے صحابہ کو بیت اللہ سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بعد ان کے پاس سے دو سفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بات چیت کی، اور اپنی قوم کے پاس جا کر آپ کی اور صحابہ کی تعریفیں کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش کے پاس بھیجا۔ جب حضرت عثمان تھوڑے وقت کے لیے ان کے ہاں رک گئے تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان مارے گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیعت کرنے لگے، یعنی جنگ لڑ کے ہمیں جائیں گے، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ بہرحال قریش نے سہیل بن عمرو کو صلح کے معاملات طے کرنے کے لیے روانہ فرمایا، اور یہ تاکید کی کہ صلح میں ایک شرط لازماً رکھی جائے کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس مدینہ چلے جائیں گے۔ ان ہدایات کو لے کر سہیل بن عمرو آپ کے پاس حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آتا دیکھ کر صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارا کام تمہارے لیے سہل کر دیا گیا ہے، یعنی سہیل نام کا شخص آ رہا ہے، وہ تمہارے کام کو سہل کر دیا ہے۔ اس شخص کو بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ قریش صلح چاہتے ہیں۔ سہیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر دیر تک گفتگو کی، اور بالآخر دونوں میں صلح کے دفعات طے ہو گئے، جو یہ تھے: نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں گے۔ اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے اور 3 دن قیام کریں گے، اور ان کے ساتھ سواری کا ہتھیار ہوگا۔ نمبر 2، 10 سال تک فریقین یعنی دونوں جنگ بند رکھیں گے، مسلمان بھی اور کافر بھی، دونوں طرف سے جنگ بند رہے گی۔ اس عرصے میں لوگ مامون رہیں گے، کوئی کسی پر ہاتھ نہ اٹھائے گا۔ نمبر 3، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکے گا۔ نمبر 4، قریش کا کوئی بھی آدمی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا تو محمد اسے واپس کر دیں گے، لیکن محمد کے ساتھیوں میں سے جو بھی شخص بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا یعنی کافروں کے پاس آئے گا تو قریش اسے واپس کرنا پڑے گا، یعنی قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا کہ تحریر لکھ دیں۔ حضرت علی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ اس پر سہیل نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہے، آپ یوں لکھیے، بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ یہی لکھو۔ پھر اس کے بعد لکھا گیا کہ من محمد رسول اللہ۔ پھر اس پر سہیل نے کہا، اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت۔ اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ جنگ لڑتے، لہٰذا آپ محمد بن عبداللہ لکھیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ لکھیں اور لفظ رسول اللہ مٹا دیں، لیکن حضرت علی نے گوارا نہ کیا کہ اس لفظ کو مٹائیں، مٹانے سے صاف انکار کر دیا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے مٹھایا اور اس کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی۔
ابھی صلح نامہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل کے بیٹے ابو جندل اپنی بیڑیاں گھسیٹتے آ پہنچے، کیونکہ وہ مسلمان ہوئے تھے اور مکے میں قید تھے۔ انہوں نے یہاں پہنچ کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان ڈال دیا، اور سہیل نے کہا، یہ پہلا شخص ہے جس کے متعلق میں آپ سے معاملہ کرتا ہوں، آپ اسے واپس کر دیں، کیونکہ شرط میں لکھا گیا تھا کہ جو کوئی بھی مسلمانوں کے پاس آئے گا بھاگ کر تو اسے مسلمان واپس لوٹانا چاہیے۔ تو یہ پہلا شخص تھا جو کافروں کی طرف سے آیا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو ہم نے صلح مکمل ہی نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا، تب تو میں آپ سے کسی بات پر صلح نہیں کروں گا اور معاملہ بھی نہیں کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو۔ اس نے کہا، میں آپ کی خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میرا بیٹا ہے، میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر سہیل نے ابو جندل کے چہرے پر زور کا تپڑ مارا اور ان کا کرتا گھسیٹ کر مشرکین کی طرف لے گیا۔ ابو جندل زور زور سے چیخ کر کہنے لگے، مسلمانوں، مجھے کافروں کے حوالے مت کرو، میرے دین کو فتنے میں نہ ڈالو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جندل، صبر کرو اور اسے ثواب سمجھو، عنقریب اللہ تمہارے اور تمہارے ساتھ دوسرے کمزور مسلمانوں کے لیے کوئی حل ضرور نکالے گا۔ ہم نے قریش سے صلح کر لی ہے، اس لیے ہم بدعہدی نہیں کریں گے، نہیں تو تمہیں کبھی کا چھڑا لیے ہوتے۔ ابو جندل، صبر کرو۔ اس کے بعد حضرت عمر اچھل کر ابو جندل کے پاس پہنچے اور ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، ابو جندل، صبر کرو، یہ لوگ مشرک ہیں، ان کا خون تو بس کتے کا خون ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تلوار ان کے قریب کرتے جا رہے تھے اور یہ اشارہ کر رہے تھے کہ یہ تلوار لو، اپنے باپ کو قتل کر دو۔ لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا۔ ادھر معاہدہ صلح نافذ ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ صلح لکھوا کر فارغ ہو چکے تو صحابہ سے فرمایا، اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کر دو۔ لیکن کوئی بھی نہ اٹھا، حالانکہ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی، مگر پھر بھی کوئی صحابی نہیں اٹھے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور لوگوں کے اس طرز عمل کا ذکر کیا۔ تو حضرت سلمہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ایسا کیجئے، آپ خود تشریف لے جائیے، کسی سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیجئے اور سر منڈوا لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور کسی سے کچھ کہے بغیر اپنا ہدی کا جانور ذبح کر دیا اور حجام کو بلا کر سر منڈوا لیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو خود بھی اٹھ کر اپنے اپنے جانور ذبح کر رہے تھے، اور صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ وہ غم کے سبب ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اس موقع پر گائے اور اونٹ کے ساتھ ساتھ حصے کے طور پر ذبح کیے گئے۔ آپ نے وہ اونٹ ذبح کیا جو کسی زمانے میں ابو جہل کے پاس تھا۔ اس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین جل بھن کر رہ جائیں۔ اس کے بعد کچھ مومنہ عورتیں مکے سے ہجرت کر کے آ گئیں۔ ابھی وہ قربانی دے رہے تھے صحابہ، تو مکے سے کچھ مومنہ عورتیں ہجرت کر کے آ گئیں۔ ان کے سرداروں نے مطالبہ کیا کہ انہیں واپس کیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ قبول نہیں کیا اور ان عورتوں کو واپس بھیجنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ صلح نامے میں یہ شرط تھی کہ اگر ہمارا آدمی جو آپ کے پاس آئے گا لازماً واپس کر دیں گے، خواہ وہ آپ ہی کے دین پر کیوں نہ ہو۔ لہٰذا عورتیں اس معاہدے میں سرے سے داخل ہی نہ تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو۔ یہ ہے معاہدہ صلح کے دفعات۔ لیکن اس صلح میں 2-3 باتیں ایسی تھیں، ان کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت غم و علم لاحق ہوا۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ آپ بیت اللہ تشریف لے جائیں گے، عمرہ کریں گے، لیکن آپ طواف کیے بغیر واپس ہو رہے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور حق پر ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آپ نے قریش کا دباؤ قبول کیا اور دب کر صلح کی؟
دب کا یعنی مطلب وہ جو بھی کافروں کی طرف سے جو بھی آدمی آئے گا مسلمان ہو کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس لوٹا دیں گے. اگر مسلمانوں کا آدمی ان کے پاس جائے گا تو وہ نہیں لوٹائیں گے. یہ اس صلح کے واسطے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے دب کر صلح کی. مسلمان صلح کے دفعات پر غور کرنے کے بجائے حزن و غم سے نڈھال ہوتے جا رہے تھے. سب سے زیادہ غم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا. چنانچہ وہ خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ حق پر نہیں، وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا، کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا، تو پھر کیوں ہم ہمارے دین میں ان کا دباؤ قبول کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطاب کے صاحبزادے، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. میرا رب میری مدد ضرور کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہ کرے گا. پھر حضرت عمر نے کہا، کیا آپ نے ہم سے بیان نہیں کیا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے، عمرہ کریں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ لیکن کیا میں یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے؟ حضرت عمر نے کہا، نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بہرحال تم بیت اللہ تک پہنچو گے اور اس کا طواف ضرور کرو گے. اس کے بعد حضرت عمر حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے اور ان سے بھی وہی باتیں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھیں. تو انہوں نے بھی ٹھیک وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان دیا تھا. آخر میں اتنا اضافہ کیا حضرت ابوبکر نے کہ آپ کی رکاب تھامے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں. اس کے بعد ایک آیت نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، جس میں اللہ تعالیٰ اس صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا ہے. اس کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور پڑھ کر سنایا. وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فتح ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں. اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.